اگست 1099 رمضان کا مہینہ، جمعہ کا وقت۔ المستظہر باللہ جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ عین اس وقت اچانک سامنے کی صف میں بیٹھے ایک شخص نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ رمضان کے پہلے جمعہ کا خطبہ اسلامی دارالحکومت کی مرکزی مسجد اور عباسی خلیفہ کے سامنے ایک شخص کا یوں روٹی کھانا شروع کر دینا، لوگ غصے میں مارنے کو دوڑے۔ پوری مسجد کے لوگ بشمول خلیفہ بھی اس عجیب منظر کو دیکھنے لگے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کوئی پاگل ہے یا بدتمیز، آخر ہے کون؟ لوگوں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اس پر اس شخص نے گرجدار آواز میں اب بولنا شروع کیا، تم لوگ میرے رمضان میں یوں کھانا کھانے پر غصہ ہو رہے ہو؟ تم سب کی غیرت اچانک جاگ گئی کہ کیسے ایک شخص نے مسجد میں کھانا کھا کر توہین کر دی، لیکن 2 ہفتے پہلے بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، مسجد میں قرآن مجید کی توہین کی گئی، مگر تم میں سے کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہاں بغداد میں کسی کے روز مرہ کے کام تک نہ رکے، حتیٰ کہ میں 1 ہفتے سے خلیفہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کے محافظوں اور آس پاس گھومتے چمچوں نے ملنے تک نہ دیا۔ تمہیں لگا کہ میں نے یہاں کوئی حرام کام کیا ہے، جبکہ میں تو دمشق سے آیا ہوا ایک مسافر ہوں جس پر روزہ رکھنا فرض ہی نہیں۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، تم پر تو بیت المقدس کی حفاظت فرض تھی، تم نے کیوں اسے صلیبیوں کے ہاتھوں میں جانے دیا؟ تم یہاں خطبہ دے رہے ہو، وہاں ہمارے بھائی در بدر پھر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ میں دمشق کا قاضی اور امام الحراوی ہوں، میں تمہیں جھنجھوڑنے آیا ہوں کہ آنکھیں کھولو، اقصیٰ کو صلیبیوں سے آزاد کراؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر عورتوں کی طرح گھر بیٹھ جاؤ۔ شیخ الحراوی دیر تک بولتے رہے، لوگ زار و قطار رونے لگے۔ خود خلیفہ نے روتے ہوئے معافی مانگی اور سلجوق حکمران سے مل کر اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کا وعدہ کیا۔ یہ شیخ زین الاسلام الحراوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو افغانستان کے صوبے ہرات میں پیدا ہوئے اور پھر دمشق جا کر دینی علوم میں وہ مہارت حاصل کی کہ قاضی یعنی چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ آپ بڑے عالم اور بہترین خطیب بھی تھے۔ اقصیٰ پر دشمن نے قبضہ کیا تو آپ نے مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کے عمل کو موقوف کر کے امت اور امت کے حکمرانوں کے ضمیر کو جگانے کی مہم کا آغاز کیا۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا جو بالآخر کئی سال بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح کی صورت میں نکلا۔ لیکن آج کے علماء مکتب و مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض ادا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت ساقط ہو گئی ہے۔ آج ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، آج ہمارے سپہ سالار سو چکے ہیں، اور آج بیت المقدس پر جو گزر رہی ہے، جو غزہ پر گزر رہی ہے، جو فلسطینیوں پر گزر رہی ہے، شاید وہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ سکے۔